قرآن کے بعد تورات سے افضل کوئی کتاب نہیں. دیکھیں اللہ کی کتابیں ہونا اور بات ہے، ڈکٹیٹ کروانا، اللہ نے قلم کو کہا نا لکھ دے، لکھ دیا. اور باقی کام بھی اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ کو فرشتوں کو حکم دینا بھی بس اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، ورنہ تو اللہ کہتے ہیں ہو جا اور ہو جاتا ہے. بھی آپ نے پڑھا کن فیا کن. لیکن تورات کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے خود تحریر کی. ٹھیک ہے. والانجیل، اور انجیل جنت فردوس، جنت عدن. وہ ایک ہی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جنت فردوس سے یہ ایک بڑی جنت ہے، اس کا نام ہے نہیں، یہ کیٹیگریز ہے. جنت کے درجات میں نا یہ درجہ ایک ہی ہے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے، درجہ ایک ہی ہے، پلس درجے کے اندر جو تقسیمیں ہیں وہ پھر ڈیٹیلڈ موضوعات ہیں، وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے. تو اللہ رب کریم اس بچے کو تعلیم دے گا لکھنے کی یا کتاب کی اور حکمت کی اور توریت کی اور انجیل کی. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام توریت کے بھی عالم تھے. توریت تو مٹ چکی تھی نا، یہود کے پاس موجود نہیں تھی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو توریت کے صحیح احکامات اللہ نے تعلیم دیے تھے، انہیں آتی تھی. اور انجیل تو ان کو ویسے دی گئی تھی. ٹھیک ہے. انجیل تو ان پر اتری تھی، نازل ہوئی تھی. انجیل کس پر نازل ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. تو توریت ان کو یاد تھی، توریت کے احکامات کا ان کو علم تھا، کیونکہ توریت مٹ چکی تھی. کہیں کسی کو کوئی حکم یاد تھا، اور زیادہ تر انہوں نے تحریف کر رکھی تھی. وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے. اب کیا خصوصیات آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ اللہ رب کریم نے کہا کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا مریم، فرشتے بتا رہے ہیں اللہ نے اس کا نام رکھا مسیح عیسیٰ بن مریم. وہ دنیا میں بہت باوقار ہوگا، آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، بچپن میں کلام کرے گا. اب یہ تفصیلی واقعہ پھر سورہ مریم میں آئے گا کہ جب حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ پیدا ہوئے اور یہ لے کر بستی میں آئیں تو لوگوں نے کہا کہ مریم تو بچہ کہاں سے لے آئی، تو کنواری لڑکی ہے. اگر کنواری نہ ہوتی تو بحث ہی کیوں ہوتی ساری، ہے نا. تو لہٰذا وہ کہنے لگے کہ مریم تو بڑے اچھے گھرانے سے ہے، تو کہاں سے یہ بچہ لے آئی. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ جواب یہ دے گا، بولی نہیں. تو کہنے لگے یہ بچہ جواب دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا باقاعدہ. ٹھیک ہے. 3 بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے. آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا. ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو بیٹھی دودھ پلا رہی تھی. تو وہاں سے ایک گھڑ سوار گزرا جو بڑا شان و شوکت والا تھا. تو عورت کہنے لگی اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنانا. تو بچہ دودھ چھوڑ کے کہنے لگا اللہ جی مجھے ایسا مت بنانا. وہ بہت ظالم رہا ہوگا. تو پھر ایک کنیز گزری وہاں سے جو بہت برے حالت میں تھی. تو وہ عورت کہنے لگی اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو بچہ پھر دودھ چھوڑ کے کہنے لگا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا، کہ وہ بہت نیک رہی ہوگی. اور ایک تیسرا واقعہ بھی جو ہے وہ یہود کا ہی ہے کہ حضرت جرید جو ہیں ان کے ایک عالم تھے. تو ایک رات وہ نماز پڑھ رہے تھے اور طویل نماز میں کھڑے تھے. تو ان کی والدہ نے ان کو آوازیں دی تو انہوں نے نماز نہیں توڑی. تو والدہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ تمہیں کسی فاحشہ عورت کا منہ دکھائے. اس سے میں بد دعا دی اور چلی گئی. تو زمانہ گزر گیا اس بات کو. تو ایک عورت نے جو ہے وہ یعنی اس کے ہاں بچہ ہوا بغیر شادی کے. تو جب لوگوں نے تحقیق کی کہ کس کا بچہ ہے تو وہ کہنے لگی کہ یہ جریج کا بچہ ہے. تو لوگوں نے یہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے آ کے عبادت خانہ توڑ کے ان کو مارنے لگے. انہوں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہوئی ہے، کیوں مجھے مار پیٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو ویسے تو بڑا عالم بنتا ہے اور ویسے تیرے اس عورت سے تعلقات تھے تو یہ بچہ تیرا پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی فیل نہیں کیا. تو وہ عورت سے انہوں نے پوچھا کہ بتا، تو کہنے لگی کہ ہاں یہ جریج کا بچہ ہے. تو جریج نے کہا کہ یہ مجھے میری ماں نے مجھے جو بد دعا دی تھی وہ پوری ہوئی ہے. اور پھر بچے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا بچے بتا تو کس کا بچہ ہے؟ تو وہ بچہ بولا کہ میں فلاں چرواہے کا لڑکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 3 کے علاوہ کبھی کوئی بچہ ماں کی گود میں نہیں بولا. اب ایک اور روایت حدیث کی ہے جو بالکل درست ہے کہ اصحاب الاخدود جن کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا، جب ان میں سے ایک خاتون جیت کی تو ان کا بچہ بولا، کہنے لگا کہ اماں آپ گھبرائیں مت نا. تو اس کے متعلق آتا ہے یعنی کہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بچہ گود کا تھا. تو کسی روایت سے پتہ نہیں چلتا کوئی شیر خوار بچہ تھا. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے وہ بچہ 4 سال 5 سال کا ہو،
کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور حضرت یوسف کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کی گواہی ایک بچے نے دی، وہ تو ویسے ہی غلط بات ہے، کیونکہ آپ سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی متعلق یہ بات کہ بھئی اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے، اس بات کو کس نے کہا تھا؟ زلیخا کے خاندان کے ایک بندے نے. تو کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ بچہ ہے. یہ یہود کی ایک بات ہے جو معروف ہو گئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ 3 ہی بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے 3 سوا 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ نا داؤد، تو یہ بول رہا ہے نا. تو اسی طرح عین ممکن ہے کہ اصحاب الاخدود میں سے جس خاتون کا بچہ بولا وہ اسی عمر کا یا 4-1 سال کا بچہ ہو جس نے ماں کو حوصلہ اس وقت دیا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے شیرخوار ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ حدیث صرف شیرخوار بچوں کی بات کرتی ہے، جیسے 4-5 دن کا بچہ، کیونکہ جب عیسیٰ واپس لائے گئے تو وہ اسی طرح ہفتے کے یا 4-5 دن کے تھے جب حضرت مریم واپس آئی ہیں. تو اس عمر میں انہوں نے خطاب کیا. ٹھیک ہے. دوسرا کہا گیا وکہلن، اور ادھیڑ عمری میں. تو عیسیٰ تو عین جوانی میں اٹھا لیے گئے ہے نا، تو پھر ادھیڑ عمری میں کلام کرنا باقی ہے نا. وہ کلام ان کا ہم سے ہوگا جب وہ دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں رہیں گے تو پھر ظاہرہ کلام بھی فرمائیں گے. تو اس یعنی ایک عرصہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں گزاریں گے، اپنی طبعی عمر پوری کریں گے اور وفات پائیں گے. اتارے تو وہ اسی عمر میں جائیں گے جس عمر میں اٹھائے گئے تھے. تقریباً کوئی ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، 30-32 سال عین جوانی میں اٹھائے گئے. تو جب اتارے جائیں گے تو اسی عمر میں اتارے جائیں گے، پھر زمین پر اپنی طبعی عمر پوری کریں گے جتنی بھی ان کی ہے، 60 سال ہے یا 70 سال ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ ادھیڑ عمری میں بھی خطابات کریں گے نا. جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے ہمارے مابین تو پھر ظاہر ہے وہ نمازیں بھی پڑھائیں گے اور خطبے بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ اسی کا بیان ہے. تو یہاں پر امپلائڈ یہ بات موجود ہے کہ دوبارہ اتارے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے مزید بتایا کہ انہیں کتابت یا کتاب کا علم دیا جائے گا اور حکمت، بہت دانائی دی جائے گی. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے جو چھوٹے موٹے خطبات مل جاتے ہیں توریت میں، تو آپ دیکھیں بڑے خوبصورت ہیں، بڑے بلیغ ہیں. جیسے مجھے ان کا بڑا اچھا لگتا ہے کتاب الانبیاء کا جو ایک ان کا خطبہ ہے کہ جو انہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو دیا. کیا علماء بنی اسرائیل، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھان لیتے ہو اور اونٹ کھا جاتے. کتنا بلیغ اشارہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں پر تم لوگ لڑتے ہو اور بڑے بڑے گناہ جب تم لوگ کرتے ہو تو ان کو تمہیں وہ کام نہیں دکھائی دیتے اپنے مقاصد کے لیے نا. اسی طرح ایک اور جو ہے خطبہ ان کا آتا ہے کہ تبلیغ کے لیے وہ نکلے تو ایک جگہ رکے عبادت خانے میں، تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیا. تو علماء بنی اسرائیل جو ہیں، علماء جو تھے اس عبادت خانے کے، وہ کہنے لگے کہ تم کیسے رسول ہو اور یہ تمہارا کیسا فالوور ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے لگ گیا. تو اس پر بھی حضرت عیسیٰ کا جواب بڑا خوبصورت ہے. وہ کہنے لگے اے علماء بنی اسرائیل، تم لوگ اس قسم کے ہو کہ جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں انہیں بیان کرنے کے لیے بالکل کوشش نہیں کرتے، اور جو باتیں تم نے اپنی مرضی کی بنا رکھی ہیں ان کے لیے تم لوگوں کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے. جو اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، خداوند کے قانون کو توڑتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تو تم بالکل غضبناک نہیں ہوتے، اور تمہاری ذاتی بنائی ہوئی عادتوں کے خلاف اگر کوئی بات کر گزرتا ہے تو تم اس پر فتوے دینے لگتے ہو کہ یعنی ہاتھ دھو کر کھانا اچھی عادت ہے مگر کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہی روک رہے، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو دین کی نافرمانی پر تمہیں غصہ نہیں چڑھتا، ہاں تمہاری مرضی کی نافرمانی کوئی کرے تو تمہیں بہت غصہ چڑھتا ہے. اسی طرح بھی یہ آپ دیکھیں گے آگے بھی حضرت عیسیٰ کا ایک خطبہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو خطبات میں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے بلیغ خطبے دیتے تھے، تو اللہ نے انہیں خاص دانائی عطا کی تھی اور توریت کا علم دے کر بھیجا تھا. ٹھیک ہے، یحییٰ بھی توریت کے عالم تھے اور عیسیٰ بھی، کیونکہ توریت جو ہے وہ بنیادی ماخذ ہے نا ان کا. اور انجیل تو آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ رب کریم نے کہا اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا. اب آگے یہ مزید واقعہ چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی خطبہ ہے اور کچھ اہم باتیں ہیں، یہیں سے انشاءاللہ ہم کل آغاز کریں گے اور آگے بڑھیں گے.
اللہ رب کریم ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔